أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء آیات 15. واللتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیل. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے ہاتھ میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. آیات 16. واللذانی یاتیانہا منکم فعظوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیم. تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو. اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ان دونوں آیاتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. پہلی آیات صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تاحکم ثانی قید رکھا جائے. اور زانی کا جرم بھی تب عائد ہوگا جب انہیں شواہد ملیں گے، گواہ ملیں گے. دوسری آیات زانی مرد اور زانی عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سسکا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے. زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک حکم دیا گیا، انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں. اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت و قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر دفعتاً ان پر نافذ کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق یہ سزا تجویز فرمائی، پھر بتدریج زنا، قذف اور شرکہ کی حد مقرر کی اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مسلسل قانون بنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی حکومت میں نافذ تھا. قرآن انسانی زندگی کے لیے قانون اور اخلاق کی شاہراہ بناتا ہے اور انہیں مسائل سے بحث کرتا ہے اور شاہراہ پر پیش آتے ہیں رہے گلیاں اور پگڈنڈیاں تو ان کی طرف توجہ کرنا اور ان پر پیش آنے والے ضمنی مسائل سے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے. ایسی چیزوں کو اس لیے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا کہ سورۃ النساء کی اس آیات میں اس کا حکم موجود ہے. آیات 17.
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیات 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليم۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے تو اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اسے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پیشمان ہے اور اطاعت فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ سرنو اس کی طرف منتف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصداً نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے اس کا دروازہ کھلا پائیں گے، مگر توبہ اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف و بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پہ گناہ کیے چلے جائیں، پھر عین اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں۔ ایسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اللہ بندے کی توبہ بس اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ دنیا میں سمجھتا رہا تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں۔ آیات 19۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم تارثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن إلا أن يأتينا بفاحشات مبينات وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کس چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو
میت کی میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت خوبصورت نہیں ہوتی، مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس کی حسن سیرت پر فدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بد دل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے، عورت کے تمام امکانات کو بروکار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہیں۔ لہذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالت ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھونرے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔ آیات 20 تبدالا یوجم مکانا یوجم واتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونہ بہتانا وإثما مبین۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ آیات 21 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد پیمان لے رکھا ہے۔ پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک مضبوط پیمان وفا ہے جس کے استحکام پر بھروسہ کر کے ہی ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو اسے وہ معاوضہ واپس لینے کا حق نہیں جو اس نے معاہدہ کرتے وقت پیش کیا تھا۔ آیات 22 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بری راہ ہے۔ تمدن معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی طرح اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ زمانہ سابق کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعدم اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز اور عائد شدہ ذمہ داریوں کو لازماً ساقط بھی کیا جا رہا ہے۔
مثلا اگر سوتیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے تھے ان کی اولاد حرامی قرار دی جا رہی ہے اور اپنے پاپوں کے مال میں ان کا حق وارثت ساخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر لین دین کے کسی طریقے کو حرام کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی خلعدم ٹھہرا دیا گیا ہے اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کسی نے کمائی ہو اس سے واپس لی جائے گی یا مال حرام ٹھہرائی جائے گی۔ اسلامی قانون میں یہ فاعل فوجداری جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبط جائیداد کی سزا دی ہے، اور ابن ماجہ میں ابن عباس حضرتوں سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص محرکات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ فقہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے، اس کا مال ضبط کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرکات میں سے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس پر حد زنا جاری ہوگا، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔ آیات 23 حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيم۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری 2 شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری 2 پرورش کردہ لڑکیاں اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا جمع کرنا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں۔ نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں۔ سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں، اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں۔ اس باب میں فقہانہ بحثیں بہت طویل ہیں، مگر یہ بات باطنی تعامل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو یا جس کی ماں یا بیٹی پر بھی اس کی نگاہ ہو، ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا۔ شریعت الہی کا مزاج اس معاملے میں اس
ان قانونی مشقافوں کو قبول نہیں کرتا جس کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کے اعضاء صنفی پر نظر ڈالی ہو، اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بے وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضاء صنفی پر نظر ڈالے۔ ان روایت سے شریعت کا منشا صاف واضح ہو جاتا ہے۔ بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو لڑکی ہوئی وہ بھی حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں بلکہ در حقیقت تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی جانتا ہو کہ وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو۔ سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ ان سب رشتوں میں بھی سگے اور ستیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ ستیلی یا باپ شریک، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا ستیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔ اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکی یا لڑکے نے جس عورت کا دودھ پیا ہو، اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، رضعی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس حکم کا ماخذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جتنی مقدار سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مگر امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 مرتبہ پینے سے اور امام شافعی کے رحمۃ اللہ کے نزدیک 5 دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے رشتہ حرام ہوتے ہیں۔ اس باب میں فقہ اقوال اسب زائل ہیں۔ نمبر 1، اعتبار اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جبکہ بچے کا دودھ چھڑایا نہ جا چکا ہو اور شیر خواربی ہی پر اس کے تغذیہ کا انحصار ہو، ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا۔ یہ رائے ام سلمہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس معنی میں آئی ہے۔ زہر حسن بصری، فتادہ، اکرمہ اور ذرائع اسی کے قائل ہیں۔ نمبر 2 سال کی عمر کے اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور فقہ میں سے امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ بھی اسی حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے اگر مہینہ 2 مہینے زائد عمر بھی ہو تو اس میں دودھ پینے کا وہی حکم ہے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ امام ظفر کا رحمۃ اللہ کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہ رضاعت 2.5 سال ہے اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 4، خواہ کسی عمر میں دودھ پیے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس معاملے میں اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ کہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیر خوار بچے کا ہے۔ یہی رائے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح تر روایت اسی کی تائید میں منقول ہے، اور فقہ ہی میں سے عرفہ بن زبیر، عطا، لیث بن سعد اور ابن حزم رضی اللہ عنہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، احمد اور شافعی رحمۃ اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے کی رائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔ ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے ستیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض اس رشتے کی نزاکت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ فقہ امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ ستیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے ستیلی باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔
یہ قید اس غرض کے لیے بڑھا دی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا متعلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے، حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو اس آدمی کی اپنے سلب سے ہو، اور بیٹی ہی کے طرح پوتے اور نواسی کی بیوی بھی دادا نانا پر حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملے میں اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے اور اس پر باز بوجھ نہ ہوگی، بشرطے کہ اب اس سے باز رہو۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ التس دعا ہے جو آیات تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔